جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ایک ایسی نہر کھدوائی جائے جو دریائے نیل سے بحر احمر تک پانی پہنچائے۔ چنانچہ نہر کھود کر اس کا نام نہر امیر المومنین رکھا گیا۔ اس نہر کا مقصد مدینہ منورہ، حجاز مقدس اور دیگر علاقوں کو غلہ، کھجوریں اور ضروریات زندگی کی ترسیل کو آسان بنانا تھا۔ اس کے علاوہ مصر کی زرخیز زمینوں سے اناج بحری راستے سے حجاز پہنچانے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے تھے۔ عہد فاروقی میں جب ریاست میں قحط پڑا تو ان دنوں میں خوراک کی ترسیل کا محفوظ اور مؤثر ذریعہ بنایا گیا۔ اگر اس نہر کی لمبائی اور راستے کی بات کی جائے تو اس کی لمبائی تقریباً 100 میل اور اس کا آغاز دریائے نیل کے قریب الفسطاط اور اختتام موجودہ قاہرہ کے قریب ہوتا تھا۔ یہ زرعی سیرابی کے لیے کم اور بحری ترسیل کے لیے زیادہ اہم تھی، مگر اس کے اطراف کے علاقے بھی اس کے ذریعے مستفید ہوتے تھے۔ اس نہر سے الفسطاط کے قریبی علاقے قلزم اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں پانی کی رسائی سے آباد کاری اور زراعت کو فروغ ملا۔ اگر اس نہر کے فوائد کی بات کی جائے تو اس سے غذائی ترسیل کا انقلاب برپا ہوا۔ مصر کے غلہ دانوں سے اناج کشتیوں کے ذریعے نہر میں سفر کرتا ہوا بحیرہ قلزم تک پہنچتا، پھر وہاں سے مدینہ اور مکہ پہنچایا جاتا۔ اس نہر کی وجہ سے حجاز کے قحط زدہ علاقوں کو بروقت خوراک فراہم ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ تجارت اور معیشت کو فروغ ملتا تھا۔ عہد فاروقی میں بنائی گئی اس نہر کے ذریعے بحری تجارت کو فروغ ملا، جس سے اسلامی خلافت کی معیشت کو استحکام حاصل ہوا۔ اسلامی افواج کو مصر یا دیگر علاقوں میں خوراک، سامان و رسد پہنچانا آسان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ نہر اسلامی انجینئرنگ اور حکمرانی کا ایک روشن نمونہ بنی۔ یہ قدیم نہر وقت کے ساتھ ساتھ خشک ہو گئی یا مٹی سے بھر گئی، مگر اس کی جگہ پر بعد میں مختلف نہریں بنائی گئیں۔ موجودہ سوئز کینال اسی خطے میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، مگر اس کی حقیقی بنیاد اسلامی خلافت میں رکھی گئی تھی۔